ہم فقیروں کا تمہیں مان بڑھانا ہوگا معترض ورنہ بہت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں مرحوم سید غلام حیدر کے خانوادے کا کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس میں بحیثیت ناظم نظامت کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں موسوی ٹی وی نیٹ ورک کا کہ جنہوں نے مجھے اس چینل میں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ موسوی ٹی وی نیٹ ورک جو چینل ہے یوٹیوب پر اس کو جو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، میں چند خطات کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہوں. اپنے دادا مرحوم استاد الشہرا علامہ صابر عابدی صاحب کی ایک خطا ملاحظہ ہوں کہ طہارتوں سے اگر سلسلہ نہیں ملتا، طہارتوں سے اگر سلسلہ نہیں ملتا، ملے گا تخت درے مرتضیٰ نہیں ملتا. طہارتوں سے اگر سلسلہ نہیں ملتا، ملے گا تخت درے مرتضیٰ نہیں ملتا. یہ تربیت کا ہے مرکز یہ ہے عزا خانہ، یہ تربیت کا ہے مرکز یہ ہے عزا خانہ، زمین پہ اس سے بڑا مدرسہ نہیں ملتا. یہ تربیت کا ہے مرکز یہ ہے عزا خانہ، زمین پہ اس سے بڑا مدرسہ نہیں ملتا. اور ایک خطا مولا سجاد کے حوالے سے اپنے والد مرحوم سید اسد اللہ اسد عابدی کا ملاحظہ ہوں کہ جب تیرے صبر کا صدقہ یہ ملا ہے سجاد، جب تیرے صبر کا صدقہ یہ ملا ہے سجاد، نام ایوب کا ایوب ہوا ہے سجاد، نام ایوب کا ایوب ہوا ہے سجاد. اور غمیں دنیا میں بہا دوں تو خیانت ہوگی، میرے اشکوں پہ تیرا نام لکھا ہے سجاد، میرے اشکوں کا تیرا نام لکھا ہے سجاد. اور ایک کتاب مولا سجاد کے حوالے سے اخیر کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شام کا دربار یہ حاکم یہ حکومت، یہ شام کا دربار یہ حاکم یہ حکومت، کیا چیز ہے ابن شہ ابرار کے آگے. اور خاموش ہے آواز یزید ستم ایجار سجاد کی زنجیر کی جھنکار کے آگے، وہ سجاد کی زنجیر کی جھنکار کے آگے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کو احسان فرمائیں کہ مرحوم سید غلام حیدر، مرحوم میر باقر علی، مرحومہ واجدہ بیگم، مرحومہ نرجس جان، مرحوم سید ظہیر عباس، مرحوم سید سفیر عباس، مرحوم میر مہدی حسن، مرحوم سید الیاس علی، مرحوم سید نواب علی. آئیے اب میں سب سے پہلے مجلس کا آغاز کے لیے جناب میر کمیل رضا سے حدیث عیسیٰ پڑھنے کی فرمائش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب میر کمیل رضا سے کہ وہ حدیث عیسیٰ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له يوزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بتر في الكساء وما يا بهد الأمن إلا السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لمهم لمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدل لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادر الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سبعا مبنية ولا أرضا مهدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين. بحق علي وأنت الأعلى إلهي آمين. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي آمين. وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي آمين. وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان إلهي آمين. وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ حدیث قصہ پیش کر رہے تھے جناب کمیل رضا صاحب. آئیے سب سے پہلے میں مجلس کا آغاز سوز و سلام سے کرنے کے لیے سب سے پہلے میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب مرزا میثم عباس سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو
یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے. میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ سلام پیش کر رہے تھے جناب مرزا میسا عباس صاحب. آئیے میں اب دوسرے ذاکر اہل بیت جناب اشفاق رضا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سلام پیش کریں. اشفاق رضا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سلام پیش کریں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین چاہتا ہے مرنے کو اے میری زینب. قریب آ گیا اب وقت آخری زینب. سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا, کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا. یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم. اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم. سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ. یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا. تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا. دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا. یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں. تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان. شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا. یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر.
لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر. اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا, یاد آؤ گے بھیا, ہے یاد آؤ گے بھیا. دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے, کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے. سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ, یاد آؤ گے بھیا, ہے یاد آؤ گے بھیا. ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے, جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے. شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا, یاد آؤ گے بھیا, ہے یاد آؤ گے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا, یاد آؤ گے بھیا, ہے یاد آؤ گے بھیا. صلوات اللہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب اشفاق رضا صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد موسیٰ صاحب سے کہ وہ اپنا سلام پیش کرے. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ازادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں. جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے, آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا. کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے, اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے. رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم نے قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا. کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا, کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا. میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا, آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا. کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا.
ہے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کتنے ارماں تھے کہ زنداں سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا سلام پیش کر رہے تھے جناب محمد موسیٰ صاحب۔ آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب رضا خان صاحب سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں۔ ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لے کے، چھین کر کو نا امید سحر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے آبے کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جا اے سہا، حرمل
ملا مجھ سے میرا لوخت جگر لے جائے، ملا مجھ سے میرا لوخت جگر لے جا، شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نظیر، ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ بہت ہی عمدہ سلام پیش کر رہے تھے جناب رضا صاحب۔ آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت شہنشاہ ترنم جناب میر افضل علی صاحب سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں۔ ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی ایک بوجھ ہے کردار گر جانے کے بعد، پھول کی قیمت ہی کیا خوشبو نکل جانے کے بعد، مال و زر اولاد کچھ بھی کام آ سکتے نہیں، مال و زر اولاد کچھ بھی کام آ سکتے نہیں، کون ہوتا ہے کس کا سانس رک جانے کے بعد، زندگی ایک بوجھ ہے کردار گر جانے کے بعد، یہ ہے میرا وہ ہے میرا مفت کے جھگڑے ہیں سب، یہ ہے میرا وہ ہے میرا مفت کے جھگڑے ہیں سب یہی رہ جائے گا انسان کے مر جانے کے بعد، موت کا ایک دن معین ہے وہ آئے گا ضرور، موت کا ایک دن معین ہے وہ آئے گا ضرور، ساتھ جائیں گے فقط اعمال مر جانے کے بعد، خبر تک پہنچا کے لوٹاتے ہیں اے بابو عزیز، خبر تک پہنچا کے لوٹاتے ہیں اے
عزیز سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں مر جانے کے بعد کھوٹیاں محلات سب کے سب یہی رہ جائیں گے کھوٹیاں محلات سب کے سب یہی رہ جائیں گے ساتھ کچھ جاتا نہیں حکم میں خزاں آنے کے بعد لاش فرزند جواں پہ کہہ رہے تھے یہ حسین لاش فرزند جواں پہ کہہ رہے تھے یہ حسین کچھ نظر آتا نہیں اکبر کے مر جانے کے بعد قبر کی تاریکیوں میں حب حیدر کا چراغ قبر کی تاریکیوں میں حب حیدر کا چراغ نور برسائے گا نخوی تیرے مر جانے کے بعد زندگی یک بوجھ ہے کردار گر جانے کے بعد پھول کی قیمت ہی کیا خوشبو نکل جانے کے بعد اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شہنشاہ ترنم جناب میرا افسر علی صاحب. آئیے میں گزارش کرتا ہوں مشہور و معروف ذاکر اہل بیت جناب شادان عابدی علی پوری سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے خداوند متعال اور چاردہ معصومین علیہ السلام کا شکر گزار ہوں اور جناب ریحان صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو چلیں میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت کریں. شمر سے کہتی تھی زینب سر میدان آ کر بھائی کو ذبح نہ کر بھائی سے ہو کے جدا جینا سکے گی خواہر بھائی کو ذبح نہ کر. اے شقی داغ یتیمینا سکینہ کو دکھا اس پا کچھ رحم تو کھا اس پا کچھ رحم تو کھا. دیکھ خیمے سے نکل آئی ہے شہ کی دختر بھائی کو ذبح نہ کر
بھوکے اور پیاسے کے زخموں سے لہو ہے جاری اور غشی ہے تاری اور غشی ہے تاری ایسی حالت میں نا شمشیر چلا بانی یہ شر بھائی کو ذبح نہ کر جسم کے پار نہ ہو جائے کہیں تیر جفا پاؤں سینے سے ہٹا پاؤں سینے سے ہٹا پنجتن کی یہ نشانی ہے ترس کھا اس پر بھائی کو ذبح نہ کر چشم شادان مجھے بشکوں سے لبریز ہوئی لرزی مقتل کی زمین لرزی مقتل کی زمین خاک اڑاتی ہوئی بولی جو علی کی دختر بھائی کو ذبح نہ کر بھائی سے ہو کے جدا جینا سکے گی خواہر بھائی کو ذبح نہ کر سبحان اللہ. بہت ہی پردرد سلام پیش کر رہے تھے جناب شادان عابدی صاحب. آئیے ناظرین، اب یہاں پر جو ہے سوز و سلام کا سلسلہ ختم ہوا، اب مرثیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب عرفان شاعر اہل بیت اور ذاکر اہل بیت جناب عرفان جعفری سے کہ وہ اپنا مرثیہ پیش کریں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں مرثے کے 3-4 بند آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. جب صدر زی سے گر پڑے عباس سے باوفا جنگل سے آئی گریہ زہارا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پمارے گئے چچا. ارے بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائیے ترائی میں حیدر کے شیر کو. یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شام فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ. یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گیا عباس آغا. ارے مدت ہوئی تمام
سکینہ کے چین کی، اور توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی۔ یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا، مانند بید کانپتے تھے شہ کے دست و پا، امامہ تھانا فرخ پا، نادوش پردہ تصویر وارتے ہمیں تنسبتے مرتضیٰ، مختل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، منہ رکھے خون بھرے ہوئے چہرے پدی صدا، بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے بھی فدا، بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، اور تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے، بیٹے بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوں آہا، کیا درد ہے حضور ارے بخش دے خطا، اور سر شخ ہے ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ، کروٹ بھی اب تو لینے نہیں سکتا خیر خواہ، دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے، دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے، اور چلاتی ہے یہ زوجہ عباس سے نامور، چھوڑو مجھے خدا کے لیے پیٹنے دو سر، وارث میرا گزر گیا لوٹا جل گھر، ہے یتیم ہو گئے دونوں میرے پسر، پردیس میں علی کے پسر سے بچھڑ گئی، اب خاک اڑانے دوم کے میری مانگ اجڑ گئی۔ سبحان اللہ، بہت ہی پردرد مرثیہ پیش کر رہے تھے جناب شاعر اہل بیت و ذاکر اہل بیت جناب عرفان جعفری صاحب۔ آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں محترم المقام ڈاکٹر احمد عباس صاحب علی پوری سے کہ وہ اپنا مرثیہ پیش کریں، ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یاور نہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا، بے چین میں دوست زہرا کلال تھا، اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس وہ زخم وہ سیرا
کربلا وہ سامنے کی دھوپ و زخموں کا منہ کھلا وہ لو سے پٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نور نے آپ سے تمہارے لیے یہ حسین آدا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب یک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں بے گناہ وفات نصیب تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے زیبا کرو یارو پیاسا ہوں کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں تبا زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگائی فاطمہ زہرا کی صدا وقت نمارا سے نزدیک آ گیا طفلی میں جو کہا تھا وہ وعدہ وفا کرو جلدی حسین شکر کا سزا ادا کرو اس دن عمر نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پار بلا کر یہ بات کہا سبت رسول خاک پہ بے ہوش پڑا کیا دیکھا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا زخموں سے چور ہے تنے حسین کا کاٹ لیا سر حسین کا اس دن عمر سے کہنے لگا شمر بد گوہر حاضر ہو میں تو زیبا شاہ ماشخین پر اس کے کیا صلہ مجھے دے گا تو اس نے کہا بھروں گا دلا سے تیرا سے حاکم کے سامنے تیری عزت بڑھاؤں گا اور اس کے بعد سوا تجھے دلاؤں گا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دے چھاتی پہ پاؤں رکھ کے چڑھائے جو نور چشم پاک
پیمانے آگے کھولے دیکھا تو کوئی دوست نہ غم گسار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے فرمایا شہن کون ہے تو ایسے تمشار کیوں میرے زخم سینے پہ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کہ اس خطا پہ مجھے تو گنہگار دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیا دیوا کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کہ اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی صدا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نازے کے عہدے پر خنجر نہ پہ بھوکے وہ پیاسے کے وقت پر میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو نہ ہے تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو للہ نظر تیز تو تڑپا حسین کو پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو ظالم کلیجہ پھٹتا ہے دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا اب یہاں پر مرثیوں کا سلسلہ ختم ہوا. اب میں گزارش کرتا ہوں فخر ملت حجت الاسلام مولانا میر محفوظ رضا عابدی صاحب سے کہ وہ فضائل اہل بیت و مسائل اہل بیت سے روشناس فرمائیں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، مرحوم و مغفور سید غلام حیدر، میر باقر علی، سید ظہیر عباس، سید سفیر عباس، میر مہدی حسن، سید الیاس علی، سید نواب علی اور مرحومہ مغفورہ واجدہ بیگم، نرجس جان، ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں ان سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات جن کے ایصال ثواب کے لیے ابھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو ان تمام مرحومین کے ارواح کو ایصال ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجالس میں دستور یہ ہے کہ ایسی باتوں کو اور ایسے مطالب کو بیان کیا جائے جن کو سن کر سننے والے اور کہنے والے کے دل کا زنگ چلا جائے اور اپنی بہتر زندگی شروع کرے اور اپنی آخرت کو آباد کرے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کی ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ توضیحات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک اگزامپل دی ہے، ایک مثال دی ہے ایک ایسے آبادی کی جو آبادی ایک مدت تک آمینہ تھی، سیکیور تھی، پوری طرح سے سکون اور آرام میں زندگی کر رہی تھی، مطمئن تھے، اور اس سکون اور اطمینان کے سائے میں رزق بہت زیادہ تھا، اندرونی رزق اور بیرونی رزق ان کو مل رہا تھا۔ یہ سارے سہولتیں، ان سارے نعمتوں کو جو انہیں عطا کی گئی تھی، ان کو استعمال کرنے کے بعد فکفرت بانعم اللہ، تو اس آبادی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیا۔ ایک مدت تک، ایک زمانے تک نازوں میں اور لاڑوں میں پلنے والی آبادی جب کفران نعمت انہوں نے شروع کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھوک اور ڈر کا مزہ چکایا، اور یہ بھوک اور ڈر کا مزہ چکانا اس وجہ سے ہے کہ ان کے کام ایسے تھے، ان کے اعمال سبب اور ذریعہ بن رہے تھے کہ ان کو بھوک اور ڈر، خوف کا مزہ چکھایا جائے۔ اس آیت میں ایک آبادی کے دو دور اللہ بتا رہا ہے۔ ایک دور راحت، سکون، چین، اطمینان، ترقی، کمائی، ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کی نعمتیں۔ ایک دوسرا دور آیا ان کے پاس جس دور میں رزق کی تنگی، ناامنی، ڈر، اضطراب، پریشانی، تکلیف، مصیبت، ایک ایسا دور آیا۔ ایک ہی قوم، دو قوم نہیں بلکہ ایک ہی قوم ایک زمانے تک راحت میں تھی،
اس کے بعد ایک زمانے میں پریشان ہو گئی. تو ان کے راحت اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جب تک یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو لے کر شکران نعمت کر رہے تھے، نعمتوں کا مناسب اور صحیح استعمال کر رہے تھے، وہ رزق سے لبریز تھے، امنیت ملی ہوئی تھی، سکون ملا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے ان نعمتوں کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی اس اچھی عادت کو، شکران نعمت کو، شکر ادا کرنے کو آہستہ آہستہ سے بدل کر کفر اختیار کرنے لگے. جب پیسہ زیادہ ہو گیا، پیسہ زیادہ بچ جاتا تھا کھا پی کر، استعمال کر کر زندگی کی ضروریات میں استعمال کرنے کے بعد، تو اس پیسے کو انہوں نے حرام راستوں میں آہستہ آہستہ خرچ کرنا شروع کیا، نامناسب خرچ کرنا شروع کیا، غلط خرچ کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کفران نعمت کی وجہ سے ہم نے ان کی اس نعمت، راحت، امنیت کو بدل کر تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں تبدیل کر دیا، پریشانی میں بنا دیا. تو اس سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عطا شدہ نعمتوں کا شکر بجاتا لاتے رہیں گے تو ہماری نعمتیں باقی بھی رہیں گی، اضافہ بھی ہوں گی. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لائیں تو نعمتیں زوال کی طرف چلی جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی اور تنگی بھی آ جائے گی، انسان کو راستے بند ہو جائیں گے. جب راستے بند ہو جائیں گے، نعمتیں نہیں ملیں گی تو انسان پریشان ہو جائے گا. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، کفران نعمت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم اور روایات ائمہ علیہ السلام میں اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. اسی شکران نعمت کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا، شکران نعمت کو اپنانا اور کفران نعمت سے پرہیز کرنے کے بارے میں الگ الگ آیاتوں میں، الگ الگ طریقے سے اور روایتوں میں اللہ اور اہل بیت نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے ایک صاف اعلان فرمایا. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے صاف اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی عوض شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، زیادہ کرتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران کرو گے، میری نعمتوں کا کفر اختیار کرو گے، نعمتوں کے مقابل میں شکر نہیں کرو گے، صحیح استعمال نہیں کرو گے، غلط استعمال کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ بات جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. اس آیت میں اللہ نے ایک صاف اعلان قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا ہے. تم اپنی زندگیوں میں شکر کرتے رہو گے تو میں تمہارے نعمتوں کو اضافہ کرتا رہوں گا. جب تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، ناشکری کرنا شروع کر دو گے، تو پھر میں تمہاری یہ جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی حالت بیان کی، جس قوم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک قوم کے لیے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، ان پیغمبروں کی قوم کے لیے ہدایت، نبوت اور نبی جیسی نعمت عطا کی. اگر یہ لوگ اس نعمت کا شکر بجا لاتے، نبیوں کا احترام کرتے، نبیوں کی بات پر عمل کرتے، نبیوں کا ساتھ دیتے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ
अन्न अहलल क़ुरा, सूरह आराफ की आयत नंबर 96 में अल्लाह फरमाता है वलाउ अन्न अहलल क़ुरा, अगर ये आबादी के लोग, हज़रत सालेह की कौम, हज़रत शुआइब की कौम, हज़रत लूत की कौम, हज़रत हूद की कौम, अगर ये अक़वाम, ये आबादियाँ, अनबिया जिसको मैंने इनकी हिदायत के लिए भेजा था, अगर इन पर ईमान लाते, वलाउ अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ, और गुनाह ना करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम इनके लिए ज़मीन और आसमान से नेमतों के दरवाज़ों को खोल देते। कब? अगर ये शुक्र करते, अनबिया की बात मानते, अनबिया का एहतराम करते, अनबिया का साथ देते, तो अल्लाह फरमा रहा है कि इस नेमत के शुक्राने के इवज़, इस नेमत के शुक्राने की जज़ा में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान से नेमतों के दरवाज़ों को खोल देता। लफ़तहना अलैहिम, तो उनके लिए हम खोल देते अबवाब बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन के बरकतों के दरवाज़ों को खोल देते। वलाकिन, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, शुक्र बजा नहीं लाए, अनबिया की मुखालफत की, अनबिया के दुश्मनों का साथ दिया, अनबिया का एहतराम नहीं किया, यानी कुफ्रान नेमत किया। अल्लाह ने एक नेमत अता की, नेमत नबुव्वत, नेमत पैगंबर, नेमत हिदायत। अब इस नेमत हिदायत का शुक्राना ये था कि उस हिदायत पर अमल करते, उस हिदायत का साथ देते, उस हिदायत, उस नबी जो हिदायत कर रहा था उसकी बात मानते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वलाकिन कज़्ज़बू, इन्होंने तकज़ीब किया, झुटलाया, इनकार किया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, अज़ाब में, बलाओं में, परेशानियों में हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस आयत से भी ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अगर इंसान अल्लाह की अताशुदा नेमतों पर शुक्र बजा लाता रहेगा तो अल्लाह उसकी नेमतों को इजाफ़ा करता जाएगा। अगर वो कुफ्र इख्तियार करे तो फिर वो नेमतें उसे छिन जाएंगी या बरकत उससे चली जाएगी। सब चीज़ होगी लेकिन इंसान परेशान रहेगा, सब चीज़ होगी लेकिन इंसान मुज़तरिब रहेगा, फ़िक्रमंद रहेगा। क्यों? इसलिए कि कुफ्रान नेमत की वजह से अल्लाह ने ये बरकत, सुकून, राहत, चैन अल्लाह ने उठा लिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोमिनीन, मोमिनात, अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आराम, चैन, सुकून, राहत जिसकी हम सुबह शाम तलाश कर रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी करें, तो इस तरह की ज़िंदगी करने का एक मुहिम सबब और इल्लत ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत से जो हमें मिल रहा है उसका शुक्राना बजा लाना है, उसका शुक्र बजा लाना है। अगर हम उसका शुक्र बजा लाएंगे तो शुक्र नेमत नेमतों को बढ़ाता है, शुक्र नेमत नेमतों के, दूसरे नेमतों के नाजिल होने का, वारिद होने का सबब बनता है। तो इंसान एक काम करे फिर उसके बाद खुद नेमत का शुक्र बजा लाना ही दूसरे नेमतों के उसके ज़िंदगी में आने का सबब बनता है। कभी कभी हम देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों में तजुर्बा किया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके हाथ में नतीजा कम आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत उन लोगों से थोड़ा कम करते हैं लेकिन नतीजा उनके हाथ में ज़्यादा आता है। एक आदमी 12 घंटे मेहनत करता है दिन में, माहाना उसके पास जाकर आखिर में बैंक अकाउंट हम देखते हैं तो 1000-2000 रुपये भी उसके अकाउंट में नहीं मिलते। एक आदमी दिन में 6 से 7 घंटे मेहनत करता है, उसका अकाउंट जाके हम पूछते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये उसके पास मिलता है। तो क्यों एक आदमी के पास इतनी मेहनत लेकिन नहीं? यहाँ एक यही इल्लत है, हम नहीं कह सकते इन दोनों की, लेकिन एक इल्लत ये है
کہ جو شکر بجا لاتا ہے نعمتوں کا وہ انسان کی زندگی میں ترقی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ تو شکر کا معنی صرف سجدے میں سر رکھ کر شکرن للہ کہنا نہیں ہے، بلکہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ حلال چیزوں کو دیکھیں، کان کا شکر یہ ہے حلال چیزوں کو سنیں۔ ہر چیز کا ایک شکر ہوتا ہے، اس کا شکر بجا لانے سے نعمت اضافہ ہوتی ہے اور نعمت دوام رکھتی ہے، نعمت باقی رہتی ہے۔ ایک دو تاریخی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان اگر کفران نعمت کرتا ہے، حدیث میں ہے پیغمبر مکرم اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی سزا انسان کو مدتوں بعد ملتی ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد۔ کچھ ایسی خطائیں غلطیاں ہیں جن کی سزا انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت تک نہیں ملتی۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو انسان غلطی کرتا ہے تو فوراً یا بہت جلد اس کی سزا انسان کو مل جاتی ہے۔ جن خطاؤں کی سزا بہت جلد ملتی ہے ان میں سے ایک ہے نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، نعمتوں کا کفران کرنا۔ کفران نعمت ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسی خطا ہے، ایک ایسی تقصیر ہے جس کا عذاب اور جس کی سزا انسان کو بہت جلد ملتی ہے۔ ایک دو مثالیں ہم آپ، اور شکران نعمت جلدی جزا اس کی ملتی ہے، بہت جلد اس کا اثر اور اس کا نتیجہ انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم دونوں کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے شکران نعمت کی مثال عرض کریں تاکہ اپنی زندگیوں میں شکران نعمت کی عادت ہمارے پاس انشاءاللہ کہ اللہ ہم سب کو اگر ہے تو باقی رکھے، اگر نہیں ہے تو عطا کرے انشاءاللہ۔ حضرت ادریس پیغمبر، ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ادریس پیغمبر۔ حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام، جناب جبرائیل آپ کے پاس آنے کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر جو آج بھی زندہ ہیں ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جناب ادریس۔ جناب ادریس پیغمبر آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں میں اللہ کے حکم سے آسمانوں میں حال حیات میں ہیں، زندہ ہیں۔ کس طرح سے یہ کیا ہو گیا، کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ حضرت جبرائیل جب حضرت ادریس پیغمبر سے ملنے کے لیے آنے کے بعد ایک نعمت عطا کی حضرت ادریس کی خدمت میں، تو حضرت ادریس نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد دل سے ایک جملہ کہا کہ یا اللہ، اس نعمت کے مقابل میں تیرا بہت دیر تک شکر بجا لانا چاہتا ہوں، یعنی سالوں سال، ہزاروں سال میں تیرا شکر بجا لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، حضرت ادریس پیغمبر کو آپ مہمان بنا کر عرش پہ لے آؤ، آسمان پہ لے آؤ، ان کو لمبی حیات عطا کرو تاکہ اس آرزوئے شکر کو پورا کر سکیں۔ دیکھیں کتنا انسان کی زندگی میں شکران نعمت کا اثر جلدی ہوتا ہے، اور حضرت ادریس پیغمبر کو ملا۔ یعنی ایک نعمت حضرت ادریس کو عطا ہوئی، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے حضرت ادریس نے یہ آرزو ظاہر کی کہ میں صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت ادریس کی دعا اور آرزو کو قبول فرمایا اور ایک لمبی عمر حضرت ادریس پیغمبر کو اللہ نے عطا کی۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہمیں کہ جب ہم نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں تو ایک روایت جو یہ بھی بتایا گیا ہے، نعمت کے شکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ نعمت کو پہچانیں کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے کس وقت کس حالت میں مجھے میرے ہاتھ آ رہی ہے اور مجھے اس نعمت سے کرنا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین، مومنین اور مومنات، اس مجلس سے یہ درس ہم لے کر جائیں انشاءاللہ کہ
جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب اللہ سے یا اہل بیت سے کوئی چیز ہم طلب کرتے ہیں تو پہلے بیٹھ کر دیر تک سوچیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل گئی تو ہم کیا کریں گے۔ صرف شوق یا دوسروں کی زندگیوں میں اس نعمت کو دیکھ کر سوچ لینا کہ اگر میری زندگی میں بھی یہ چیز ہوتی تو کتنا اچھا تھا، جب وہ آ جائے گی تو انسان کفران نعمت کرنا شروع کر دے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ آج جن جوانوں کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، آپ نے کتنی کوشش کی، کتنی تلاش کی، کتنا آپ نے بھاگ دوڑ کی اس طرف تاکہ ایک اچھا سا موبائل خریدیں۔ چلیں آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، آپ نے ایک اچھا سا مہنگا سا فون خرید لیا، تو کیا ہم نے اور آپ نے جب یہ ایسے کام کرتے ہیں سوچا کہ ہم کس لیے لے رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے؟ جب انسان ان چیزوں کو نہیں سوچے گا تو یہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جائے گا۔ موبائل لے گا، حرام میسیج بھیجے گا، موبائل لے گا، حرام میسیج دیکھے گا، حرام ویب سائٹ وزٹ کرے گا۔ تو یہ جو کام انسان حرام انجام دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت جس کی یہ تلاش کر رہا تھا اس کی پہچان نہیں تھی۔ اگر انسان اس نعمت کی پہچان کر لے تو پھر اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا، پھر اس کو وہ چیز ملتی جائے گی جو وہ طلب کرتا جائے گا اللہ سے۔ جیسے حضرت ادریس، ایک مثال تاریخی آج کی مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، شہید محسن حججی جو حالیہ دنوں میں شاید 4-5 سال کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو انہوں نے قربان کیا۔ جوان تھے، 30 سال سے کم ان کی عمر تھی۔ آج 30 سال سے کم عمر کے جوانوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تھوڑا گناہوں سے دور رہو تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہے، ہم کتنا اپنے آپ کو بچائیں۔ تو شہید محسن حججی نے امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں ایک عرضی لکھ کر ڈالی تھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت اور مخصوصاً امام رضا علیہ السلام کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ جب بھی کوئی زائر جاتا ہے زیارت کے لیے تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی عرضی، کوئی دعا اس ذریعے میں ڈال دیتا ہے امام کے۔ تو ایک کمیٹی ہے وہاں پر جو سارے پرچیوں کو کھول کر دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ تو شہید محسن حججی کی شہادت کے بعد، شہید محسن حججی کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ ایران آیا، ان کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے عرضیاں نکلی تھیں، پرچیاں نکلی تھیں، ان کو کھول کھول کر جب پڑھ رہے تھے تو ایک عرضی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محسن حججی کی یہ عرضی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس لیے کہ شہادت ہو چکی تھی اور ایک عالمگیر شہرت بھی ان کو نصیب ہوئی تھی شہادت سے، تو اس پرچی کو پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولا امام رضا، میں اپنی زندگی میں آپ سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ راہ اہل بیت میں اپنی جان کو نثار کروں، مولا میری دعا کو مستجاب کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جو انسان اپنے جان کی، اپنی زندگی کی قدر اور قیمت، اس نعمت کی قدر سمجھتا ہے، جا کے اس نے شکرانہ بجا لایا امام رضا کی خدمت میں، مولا میں اپنی زندگی، اپنی جان کی قدر اور قیمت میں پہچان چکا ہوں، میری جان اگر کسی لائق ہے تو کم سے کم میری زندگی کی اس دنیا میں قیمت یہ ہے کہ میں آپ کے نام پر فدا ہو جاؤں۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کروں گا۔ تو یہ کتنا جلدی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ ذریح میں پرچی ڈال کے شاید ایک عرصہ، 1 سال 2 سال بھی نہیں گزرا کہ جناب شہید محسن حججی کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یا اس طرف سے کہ اگر ہم نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے تو اس طرح سے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور انسان کو اللہ کی طرف سے اور زیادہ نعمتیں عنایت ہوں گی۔ دوسری مثال جو مخالف مثال ہے، یعنی کفران نعمت کی مثال ہے، اس مثال کا آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ کوفے میں ایک شخص جو اہل بیت کا چاہنے والا، امیر المومنین کا
شیدائی، اس کا کاروبار اس زمانے میں کرنسی چینج کرنا تھا، کرنسی چینج کرتا تھا. تو وہ کوفے میں رہنے والا، کوفے میں غیر جناب مختار کی شہادت کے بعد جو ماحول تھا وہ اموی حکومت تھی. اموی حکومت کا ایک کارمند یعنی کام کرنے والا، اموی حکومت میں کام کرنے والا ایک شخص نے یہ احساس کیا کہ حکومت مجھے پریشان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. تو حکومت کی پریشانی سے جو دربار میں کام کرنے والا تھا، ایک شک کی بنا پر آہستہ سے دربار سے اپنے بچوں کو لے کے نکلا، اور اس صراف جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، جس کا کام ایکسچینج کرنا تھا، صراف یعنی ایکسچینج کرنے والا ان کا پیشہ، تو ان کے گھر پہنچا. پہنچنے ان سے ایک دوسرے کی دوستی تھی. پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر ایک عرصہ چھپ کر زندگی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حکومت مجھے تکلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے. تو ایک دوست نے مشکل میں دیکھا اپنے دوست کو، تو ان کی دیکھ بھال شروع کر دی، ان کے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا 2 سال تک. موجودہ حکومت جب 2 سال میں ختم ہو گئی تو یوسف ابن حجاج ثقفی حاکم ہوا. یوسف ابن حجاج ثقفی جیسے ہی حاکم ہوا تو یہ چھپ کر زندگی کرنے والا پرانا درباری اپنے مخفی گاہ سے جہاں پر چھپا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد حجاج کے پاس جا کے کہنے لگا، یوسف ابن حجاج کے پاس حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس کہ جا کے کہنے لگا کہ میں پرانا آدمی ہوں، مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، کچھ دیر میں دربار سے دور تھا، دوبارہ آ گیا ہوں، مجھے آپ دوبارہ جاب دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب اس کا ایکسپیرینس دیکھا، اس کا ریکارڈ دیکھا، کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. اب وہ آدمی ایسا تھا جو لوگوں کے سیکریٹس جانتا تھا، لوگوں کے اندرونی پرسنل اور انڈیویجول لائفز سے انفارمیشن لاتا تھا. تو حجاج ایک ایسا ظالم تھا، جب بھی اس کا من کرتا کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو شہید کر دیتا. جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تو کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر پر چھاپا مار دیتا، مال لوٹ لیتا. اس نے اس شخص سے کہا کہ کیا کوفے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو شیعہ ہو، علی کا چاہنے والا ہو اور مالدار ہو؟ تو اس شخص نے اس صراف کا ایڈریس دے دیا اور بتایا کہ اس کے پاس گزشتہ حاکم جس کے انتقال کے بعد تم حاکم بنے ہو، اس کے بھی بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں. حجاج نے حکم صادر کیا، جاؤ اس کو لے کر آؤ. جب لایا گیا تو کہا کہ بتاؤ بھائی آپ کے پاس کتنا ہے پیسہ، حکومت کا، گزشتہ حکومت کا کتنا ہے؟ کہا نہیں ہے میرے پاس. کہا اس کو جاؤ ریمانڈ میں لو تاکہ یہ اپنی زبان کھولیں. جب لے جا رہے تھے ان صراف کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے کو، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 جملے حجاج سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب حجاج کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ جناب حجاج، یہ جو نوبت مجھے آئی ہوئی ہے ان 2 سال کی ہے، جن 2 سالوں میں میں نے ایک آدمی کو اپنے گھر جگہ دی، اس کے بچوں کو پالا، اس آدمی کی جان کی حفاظت کی. اس کا نتیجہ مجھے آج یہ مل رہا ہے جو انسان ایک جھوٹی شکایت تمہارے پاس آ کے کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ حکومت میرے فکر اور میرے عقیدے کے مخالف تھی. میں کبھی ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو ان کے پیسے میں کیسے امانت میں رکھ سکتا ہوں، کیسے میں ان سے قرض مانگ سکتا ہوں. جب یہ جناب صراف جو مولا علیہ السلام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا، تو حجاج نے ان کے کہنے پر اور اس آدمی کی جو زندگی تھی 2 سالہ اس کو معلوم کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا، اور اس کو بلا کر پورے کوفے کی گلیوں میں بے احترامی اور ذلت سے گھما کر بتایا گیا کہ مجھے کفران نعمت پسند نہیں ہے. حجاج جیسا ظالم کہہ رہا ہے، مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے 2 سال تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، تیرے بچوں کو پالا، تیرا خیال کیا، تو اس کے باوجود بھی اس کی شکایت لے کر میرے پاس آیا، وہ بھی جھوٹی شکایت.
اس کے رازوں کو تو میرے سامنے بتانے کے لیے حاضر ہو گیا، تو میں تجھے سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے ہاتھ سے کچھ کھا رہا ہے، میرا نمک کھا رہا ہے تو میرے سامنے نمک حرامی نہ کرے۔ پورے کوفے میں پھرایا گیا ذلت کا ہار گلے میں ڈال کر۔ تو یہ کفران نعمت کا برا اثر ہے، اس کی سزا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو سکون اور راحت نہ دولت سے ملتی ہے نہ حکومت سے ملتی ہے، بلکہ یہ راستے ہیں جن راستوں سے انسان سکون میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، جو باہری ملک میں یورپ وغیرہ میں زندگی کر رہے ہیں لوگ، وہ تو اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے، پھر بھی حرام پہ حرام کرتے جاتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کی ٹیکنالوجی زیادہ، وہاں پر جو ہے فیسلٹیز زیادہ۔ یہ بات ہم ذہن میں تصور نہ کریں، بلکہ آپ حالیہ دنوں میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک افریقن جو وہاں پر تھا، جس کو پولیس نے، یو ایس اے کی پولیس نے اس کو مار دیا تھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن جب آیا وہاں پر کووڈ کے حالات میں، وہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہوئے، تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب دکان بند ہونے والے ہیں تو لوٹ مار مچ گئی وہاں پر۔ اس لوٹ مار سے اب اندازہ لگا لیں کہ لوگ وہاں پر پریشان ہیں یا سکون سے ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنے لاک ڈاؤن پڑ گئے لیکن کوئی لوٹ مار نظر نہیں آئی، لیکن وہاں جس کو ترقی یافتہ ملک کہا جا رہا ہے، صرف اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لوگوں نے لوٹ مار مچا دی، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن شکران نعمت نہ ہونے کی وجہ سے سکون نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بہترین طریقہ ہے انسان کو آرام سے زندگی کرنے کا۔ اب انسان اپنی جانوں کو کس طرح سے قربان کرتا ہے۔ جان قربان ہماری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نعمتوں کی قدر شناسی پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے اکبر آ کر کہتے تھے کہ پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیں، تو جناب زینب کہتی تھیں کہ بیٹا میں نے تجھے پالا ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ اون و محمد جب آ کر کہتے تھے کہ ماں ہمیں مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں لڑنے کی، تو جناب زینب فرماتی کہ بیٹا اگر آپ دریا پر پہنچ گئے اور آپ نے پانی پر ہاتھ ڈال بھی دیا، ایک گھونٹ بھی پانی پیو گے تو میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی، یعنی تمہاری جان اتنی قیمتی ہے، میں تمہاری جان کی قدر جانتی ہوں اور میں شکران نعمت کرنا چاہتی ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا جب تک دنیا رہے گی تب تک کربلا رہے گی، اس لیے کہ کربلا شکران نعمت کی معراج کا نام ہے، جس جگہ پر ہر بچہ، ہر جوان، ہر ضعیف، ہر خاتون، ہر مرد نے اپنے نفس، اپنی زندگی، اپنے ہر لمحے کا شکریہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، عملی شکریہ، صرف کہنے کا نہیں، کر کے بتایا کہ شکران نعمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اپنے آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کو ایریاں رگڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کا شکر کیا۔ وہ حسین جس نے اپنے ہاتھوں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا تو یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، حون علیہ، اس مصیبت کا بھی برداشت کرنا، صبر کرنا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ میرے مالک، میرے پروردگار کی نگاہوں میں یہ ہو رہا ہے۔ کس طرح کی زندگی امام حسین علیہ السلام کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر پہنچیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کے زخمی جنازے کے نیچے رکھ کے آسمان کی طرف چہرا کر کے فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے اللہ تیری عظمت کے سامنے زینب ایک مختصر سی قربانی پیش کر رہی ہے،
زینب کی مختصر سی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارے سامنے شکر نعمت کی بہت بڑی درسگاہ ہے کربلا کی شکل میں۔ ہر سانس شکر نعمت، ہر لمحہ اپنی زندگی کے اپنے بدن کا آخری خون کا قطرے تک شکر پروردگار میں استفادہ کیا، استعمال کیا۔ چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت ختم کریں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں زمانے کے، بڑے سخت حالات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس حالت کو پروردگار عالم جلد از جلد برطرف فرمائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی سختی میں ہے، ہر آدمی فکر مند ہے۔ عزیزان گرامی، مومنین مومنات، یہ وہ حالت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چند دردناک واقعات ہو رہے ہیں جن میں سے ایک، اللہ نہ کرے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس کو کوئی رشتہ دار، عزیز، اقارب جنازے پر حاضر نہیں ہو سکتے، غربت میں لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان غربتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسی غربت ہمیں یاد آتی ہے جس غربت کی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ وہ کون سی غریبی، وہ کون سی غربت؟ چوتھے امام کی زبان سے پوچھیں، کربلا سے امام جب واپس مدینہ آئے ہیں تو امام نے مدینے میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ غریب انسان، ایک فقیر انسان دروازے پر آ کر کہہ رہا ہے، انا الغریب، انا الغریب، میں غریب ہوں، میری مدد کریں، میں غریب ہوں، میری مدد کریں۔ غریب کا لفظ امام نے سنا، جگہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے، اس آدمی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہنے لگے کہ کیا تو سچ میں غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو تو غریب کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا، اس پورے مدینے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس پورے مدینے میں تنہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا، تو اس حساب سے تو غریب ہے، لیکن میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ کہا مولا بتائیں میں آپ کے کیا سوال کا جواب دوں؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہاں پر انتقال ہو جائے تو کیا تمہارا جنازہ ایسے ہی رہ جائے گا؟ کہنے لگا کہ مولا نہیں۔ پھر کہا ہم کیا کریں گے لوگ؟ کہا مولا مسلمانوں کی آبادی ہے، مدینے میں مسلمان رہتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں مولا، تو کوئی آئے گا مجھے غسل دے گا، کفن دے گا، مجھے غسل اور کفن کے بعد اٹھایا جائے گا، لے جا کر دفن کر دیا جائے گا۔ امام نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر دنیا میں کوئی غریب ہے تو میرے بابا حسین غریب ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو نہ کفن دیا گیا، نہ میرے بابا کو غسل دیا گیا، نہ میرے بابا کو دفن کیا گیا۔ اگر تجھے یہاں پر تیرا انتقال ہو جاتا ہے تو پرائے بھی تجھ پر آنسو بہائیں گے، لیکن میرے بابا کی جب شہادت ہوئی تو مجھے بھی رونے نہیں دیا گیا، میرے بہنوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا، مولا میرے پھپھیوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا۔ یہ غربت ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کیسی غربت! خدا کبھی اپنے بچے کو باپ کی یہ حالت نہ دکھائے۔ جب کربلا سے امام سجاد نکل رہے تھے تو ظالموں نے حکم دیا کہ اس جگہ سے گزارا جائے جس جگہ امام حسین کا زخمی بدن پڑا ہوا تھا۔ امام سجاد سواری پر موجود ہیں، جناب زینب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب سجاد امام حسین کے جنازے کے قریب پہنچے، جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، بیٹا آخر وہ کیا منظر تم نے دیکھ لیا جس کے وجہ سے تمہاری روح پرواز کرنے والی ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ امام سجاد نے بابا کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کے جنازے کی حالت یہ ہے کہ نہ کفن ہے نہ غسل ہے، بے غسل و کفن کربلا کی دشت میں جنازہ پڑا ہوا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس کے ثواب کو جن مرحومین کے لیے اہتمام کیا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھا گیا ہے ان کے ارواح کو ایصال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں نوحہ خان جناب سید ذیشان علی وجے واڑہ سے کہ وہ اپنا نوحہ پیش کرے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں موسوی ٹی وی نیٹ ورک والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پر نوحہ سنانے کا موقع دیا، اور شروع کرنے سے پہلے یا علی مدد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، ارے قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا، ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا،
نہیں کہتا بابا. نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کہ، ارے آپ پہچانو گے کہ سے میرا چہرہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا جا کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا یہ نہیں صغرا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو سے دم، ارے ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے
ارے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، کہ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کہنی ہے، مجھ کو ظالم نے کہنی زی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، ارے قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، آخر میں گزارش کرتا ہوں جناب مرزا علی زوار شوزب صاحب سے کہ وہ زیارت وارثہ کی تلاوت فرمائے، جناب مرزا علی زوار شوزب صاحب سے کہ وہ زیارت وارثہ کی تلاوت فرمائے۔ السلام علیکم وارث رحمۃ اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم نبی اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث عامر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم محمد المصطفیٰ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم صلی اللہ الزارق والمد المدور، اشہد انک قد قامت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت المنكر وأطعت الرسول وتبع الأخين ولا أمة قتلك ولا أمة ظلمتك ولا أمة سمعت وزالت فرجت به يا مولاي يا باب الله، أشهد أنك كنت نور في أحصاب الشام ولا حمل تحت لم تنجزك الجاهلة بأنجزا ولم تلز بمن تحلمهاك صحابها، وأشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين، أشهد أنك إمام الباهي التقي العزيز الهادي المهدي، أشهد أن أشهد أن الأئمة من نقل التقوى والهدى ورد الحسنى وحجة على أهل الدنيا وحجة الله وملائكته أنبياء ورسوله أني بكم مؤمنين وشراتيني وخواتيني أملي لقلبكم لسلمان الأمر مدلون، سلام الله ولا أرواحكم ولا أشهادكم ولا شائبكم ولا شاهدكم ولا غابكم ولا زاهركم ولا باطنكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين،
السلام علیکم فاطمہ سید نساء العالمین، السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الغریب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔